اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے آگے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں سے 10 رکوع لگاتار 5 رکوع سے لے کر کے 15 رکوع تک بنی اسرائیل کے بارے میں بات چلے گی۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام ون آف دیم۔ تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے تو اسی کو ایک نام دیا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو لقب ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل چلڈرن آف اسرائیل یعنی چلڈرن آف یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے سابقہ امت مسلمہ تھے۔ ابھی ہم لوگ پریزنٹ موجودہ امت مسلمہ ہیں، اب وہ لوگ جو پہلے امت مسلمہ تھے، وہ لوگ جب تک اچھائی کی اچھے راستے پر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ بعد میں جب وہ لوگ شریعت کو منہ دکھانے لگے اور پھر جو ہے پیٹھ پیچھے بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر نئی امت کو لایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو 10 رکوع میں وہ سابقہ امت کے جو ہے حالات بیان کیے جائیں گے تاکہ ایک آئینہ ہو جائے پریزنٹ امت کے سامنے کہ تم نئی امت نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی جو اللہ کی بہت چہیتی تھی، بہت لاڈلی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کو گلے سے لگایا تو اللہ نے ان کو گلے سے لگایا، لیکن جب انہوں نے اپنا پیٹھ شریعت کو دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ تم اگر اللہ کے دین کو گلے لگاؤ گے تو تم کو اللہ تعالیٰ سب سے اونچے مقام پہ رکھے گا، لیکن اگر تم بھی وہی رویہ اپناؤ گے جو یہود بنی اسرائیل اور روایہ تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو ہے آئینہ دیکھو 10 رکوع کا ہے، تو اس میں اپنی شکل دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو تمہارے ساتھ بھی کیا ہوا۔ تب ہم تیزی سے ترجمہ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے چلڈرن آف اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر ہوئی میرے طرف سے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اب میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ سب سے بہترین امت اپنے دور میں بنی اسرائیل تھی، لیکن اب جو ہے وہ ذلیل و خوار امت ہو گئی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ تو دنیا کی بات ہے، اصل تو آخرت۔ اور بچو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ عام طور سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں تو مذہبی لوگ جو ہے یہ تسلی دیتے ہیں نا کہ ٹینشن کیوں لیتے، ہم ہیں نا، ہمارے پاس نذرانہ لاتے رہو، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، حرام سے کماتے ہو حلال سے کماتے ہو، ٹینشن نہیں لو، ہم ہیں تم کو بچا لے جائیں گے، ہم ہیں تمہاری گاڑی پار کرا دیں گے۔ یہ عام طور سے دلاسا دیتے ہیں، جاہل لوگ اسی پہ لپک لپک کے جہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ پہلے وارن کر دیا کہ کسی کے بہکاوے میں مت آنا، قرآن پڑھو، خود سے اپنا جو ہے راستہ طے کرو کہ کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی جاہل پہنچ جائے آخرت میں اور کہے کہ ہم تو جو ہے اس کے چکمے میں آ گئے اور اس کے جو ہے اس میں جھانسی میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی ہے، تم قرآن کیوں نہیں پڑھے؟ میں تو قرآن میں کہہ دیا تھا کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ریمائنڈ کراتے تھے اپنی بیٹی کو کہ اے فاطمہ اپنا معاملہ کلیئر کر لو، میں تم کو وہاں نہیں کام آؤں گا، یہاں پہ کچھ مانگو میں دے دوں گا، آخرت میں ہر ایک کو اپنا نام اعمال کام آئے۔ تو اس لحاظ سے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں گا، کچھ کام۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، کیٹیگری دینا ہے، کسی کی شفاعت جو ہے وہاں پہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ من عدل، کوئی فدیہ وغیرہ کمیشن رشوت وغیرہ نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور ان کی کچھ بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو پھنس گئے پھنس گئے، جو بچ گئے بچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب میں نے تم کو نجات دی من آل فرعون کے لاؤ لشکر سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم لوگوں کو بدترین عذاب سے دوچار کیے ہوئے تھے۔ اور وہ بدترین عذاب کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم،
وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مصیبت تھی۔ فرعون جو ایک زمانہ تھا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دلایا۔ دوسرے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کے راستہ دیا تھا، اور ڈنڈا مارے اور راستہ بن گیا، ہائی وے بن گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے اس راستے سے سمندر میں سے تم کو راستہ دے کر کے نجات دلایا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور اسی راستے میں آل فرعون کو ڈبا دیا، اسی سمندر میں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، پھر بھی ہم سے وفاداری نہیں کر رہا۔ نمبر 3 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور فوراً ہی تم لوگ جو ہے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا کر کے پرستش کرنے لگے۔ وہ سامری والا جو مسئلہ ہوا تھا، دراصل کہ تم ظالم تھے، سراسر تم غلط کیے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اس کو بھی میں نے درگزر کا معاملہ کیا تمہارے ساتھ، ورنہ شرک تو ہمارے یہاں بخشائش نہیں ہے، معافی نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون کیوں معاف کیا تھا؟ تاکہ تم شکر کا رویہ اپناؤ گے۔ پھر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور پھر ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے بھی نوازا اور فرقان سے بھی نوازا، معجزہ سے نوازا۔ کتنے معجزہ دیے اللہ تعالیٰ نے؟ 9 معجزے دیے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے یا قوم اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بچڑے کو معبود بنا کر کے۔ یہ غلطی تو ہو گئی ہے، تو آپ کریں گے کیا؟ کریں یہ تو فتوبوا الی بارئکم تو اپنے پیدا کرنے والوں کے سامنے توبہ پیش کرو، توبہ کرو۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی کہ فقتلوا انفسکم اپنے قریبی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے۔ 70,000 لوگوں نے کیا تھا یہ، تو 70,000 لوگ جو ہے جو رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کریں۔ سب لوگ تیار بھی ہو گئے، قتل شروع بھی ہو گیا۔ 3,000 تک جب پہنچے تب اللہ تعالیٰ نے کہا بس ہم سمجھ گئے کہ اب ٹھیک ہے، تو پھر 3,000 پہ معاملہ رک گیا، نہیں تو 70,000 قتل ہو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس۔ تو فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی توبہ قبول کر لی، یعنی 70,000 کو قتل نہیں ہونے دیا، 3,000 پہ اللہ تعالیٰ نے کہا بس امتحان ہو گیا، تم لوگ جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس آزمائش مقصود تھی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر جرم بالا جرم، ایک اور جرم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم لوگ آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں تب مانیں گے۔ یعنی یہ تورات جو ہے تختی میں لکھ کر کے لائے ہو کہ اللہ نے دیا ہے شریعت کے طور پر، ہم کیسے مانیں گے اللہ نے دیا ہے؟ کہیں اور سے لکھوا لائیں تو کیا پروف ہے؟ تو دکھائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے ایسے کر کے اور آپ لے رہے ہیں ایسے کر کے، تب مانیں۔ اللہ تعالیٰ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ پھر رسول ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ تم کو ہر بات میں شک ہی ہے تو پھر رسول مانے کیسے؟ جبکہ رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے تو اسی لیے نا کہ کچھ چیزیں دیکھو گے پھر بھی مانو گے، جو چیزیں نہیں دیکھو گے پھر بھی مانو گے۔ تو تم نے جو کہا تھا کہ یا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو یہ مطالبہ جب کیا موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ ایک چیخ نکلی ہے زور سے، فاخذتکم الصاعقۃ، ایک چیخ نے جو ہے آواز نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، وانتم تنظرون یہاں تک کہ تم لوگ دیکھتے رہ گئے اور سب لوگ مر گئے۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ اس آواز کی آواز سے سب مر گئے، لیکن سب لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام میں حق پکڑ کے یہ جو مر گئے ہیں سب، تو پھر بنی اسرائیل کو جو مزید ہیں ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دینے تو ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی
بات دعا قبول کر لی تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، دیکھیے الفاظ، پھر ہم نے تم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا تمہارے موت کے بعد، لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ اب تم لوگ شکر ادا کرو۔ لیکن بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھی نا، اتنا آسانی سے کہاں سے مانگا۔ پھر مزید دیکھو میرے انعامات، یہ تو بڑے بڑے اوکیزن تھے، انعامات دیکھو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ جب تم سمندر کراس کیے اور صحرا سینا میں چل رہے تھے، 6 لاکھ کی آبادی تھی، تو اوپر جو دھوپ ستا رہی تھی، تو پھر جو ہے تمہارے بچنے کا سامان ہم نے کیا کیا کہ پورا شامیانے کے طور پر جو ہے بادل ساتھ ساتھ چلتا تھا، یعنی بادلوں کا شامیانہ تان دیا تمہارے اوپر، جو ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے ہوائیں بھی دے رہے تھے اور سایہ بھی دے رہا تھا، ریگستان کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ ایک ہم بڑی نعمت کو چھوڑے نہ ہوتی ہے، یہ کھیتوں میں کام کرنے والوں سے جا کے پوچھئے کہ کھیت کے بیچ میں ایک کوئی درخت رہتا ہے اور اس میں ہل چلا کر کے جب پسینہ پس ہو جاتا ہے تو ایک درخت کے نیچے جا کر کے وہ سستا لیتا ہے، تو وہ کتنی جو ہے قیمتی چھاؤں ہوتی ہے اس کے۔ یا کوئی سائیکل چلانے والا جو ہے بیچ روڈ سے جا رہا ہو اور دونوں طرف جو کوئی کچھ نہیں کھیت جھاڑ جھنکا، بہت دور کوئی ایک درخت نظر آ جاتا ہے تو وہاں پہ سائیکل رو کر کے تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، تو وہ جو ہے گرمی کے دنوں میں وہ چھاؤں کس قدر قیمتی ہوتی ہے، ورنہ لو سے آدمی مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یاد کرو ہم نے تم پر جو بادلوں کا سایہ کر دیا تھا ریگستان میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جب تم لوگوں کو بھوک لگی تو ہم نے تم پر جو من و سلوہ اتار دیا، فری آف کاسٹ، وداؤٹ اینی محنت، من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ہمارے طرف سے آرڈر تھا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو میں نے تم کو دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو وہ معاملہ جب ہم نے کہا تھا تم لوگوں سے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے جہاں سے کھاؤ مزے لے کر کے کھاتے پیتے رہو، لیکن ایک کنڈیشن یاد رکھو کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہونا دروازے سے بالکل جھک کر کے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان پر الفاظ و حِطَّةٌ، تو نغفر لکم خطایاکم، اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو تو اور نوازیں گے۔ لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو اس سے کہا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ منہ سے کیا بولنا ہے، حِطَّةٌ حِطَّةٌ، یہ لوگ بولنے لگے ہِنْتَةٌ ہِنْتَةٌ۔ حِطَّةٌ کے معنی ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو جھاڑ دے، یعنی مغفرت، استغفر اللہ کے معنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی شہر فتح ہو جائے فرسٹ مرتبہ تو اکڑ کر کے مت جانا، بلکہ عاجزی کے ساتھ اور پھر زبان پر استغفر اللہ حِطَّةٌ الفاظ ہو۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے جو ہے گئے تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اونٹ پر سوار تھے، تو اپنے گردن کو اونٹ کی گردن سے لگا کر کے چھپائے ہوئے تھے تاکہ کفار مکہ کے آنکھوں سے آنکھ میچ نہ ہو جائے اور ان لوگوں کو شرمندگی کا احساس نہ ہو جائے کہ یہ آدمی فاتحانہ انداز میں انٹری لے رہا ہے جس کو 13 سال تک ہم لوگ مارے پیٹے تھے، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا سر چھپا رہے تھے۔ تو یہ عاجزی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میسج دیا تھا کہ جب بھی کوئی شہر فتح ہو تو اس وقت جو شکر ہونا چاہیے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ہونا چاہیے، اور جو ہے استغفر اللہ، جو گناہ غلطی ہو گئی اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ لوگ حِطَّةٌ کو بلد نے کہا ہِنْتَةٌ، گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ غصہ ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالموں نے بدل دیا اس قول کو جو کہا گیا تھا حِطَّةٌ کر دیے ہِنْتَةٌ۔ قرآن میں بار بار کہا گیا پڑھو قرآن اتنا ہی جتنے میں دل لگے، جتنا میسر اتنا ہی پڑھو، بند کر دو۔ لیکن ہم کہا نہیں، ہم پورا ایک قرآن ختم کریں گے تراویح میں، اور نہیں من لگے گا تو اسپیڈ بڑھائیں گے، اور ٹائم نہیں ملے گا 6 دن میں ختم کر دیں گے، چاہے کتنا بھی فل اسپیڈ میں لے جانا پڑے، تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، یعلمون تعلمون پہ صبر کرو،
لیکن ہم پڑھیں گے قرآن ویسے جس میں جو ہے ہم جو اپنا نظام بنائے ہیں کہ ایک قرآن ختم ہونا چاہیے، چاہے اللہ رسول نے لازم کیا ہو نہیں کیا، ہم تو لازم کریں گے اس کے لیے اگر ٹائم نہیں ملے گا تو اسپیڈ بڑھائیں گے، قرآن کے اسٹرکچر کو ڈسٹرب کریں گے، لیکن ہم کریں۔ اللہ نے کہاں پہ ہم کہے یہاں سورہ مزمل اٹھا کے دیکھ لو، پورے قیام اللیل کا چیپٹر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فقروا ما تیسر من القرآن، پڑھ لو قرآن جو میسر ہو تم کو آسانی کے ساتھ، لیکن جب بھی پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو جم کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، نہیں من لگے بند کر کے رکھ دو، ہم کو کوئی ضرورت نہیں، جب من لگے پھر کھولو، لیکن برائے مہربانی اس کو جو ہے ردم کو مت ڈسٹرب کرو، اس کے جو ہے صوتی آہنگ کو مت خراب کرو۔ تم نہیں پڑھنا مت پڑھو نا، کون کہتا پڑھنا، جتنا دل لگتا اتنا ہی پڑھو نا، کیوں بوجھ لیتے ہو؟ 2 پارہ پڑھو نا، 1 پارہ پڑھو نا، تم کو تو ہر لفظ پہ 10 نیکی دی جا رہی ہے، رمضان میں تو 70 گنا بڑھا دیا جا رہا، تم کو پرابلم کیا ہے؟ اب بار بار محمد سے وارن کر کے گئے، من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا، اس سے زیادہ آخری وارننگ نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھے گا وہ میرا امتی نہیں ہوگا۔ آپ پوچھ لیجئے کسی بھی قاری سے خوش الحانی کیا ہوتی ہے، مذاق بنا کے رکھ دیے پھر آپ تب کہتے کہ جو ہے نیکی کما رہے، نیکی کما رہے یا کیا کما رہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ظالموں نے بدل دیا اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء، تو آسمان سے عذاب نازل کر دیا، بما كانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے فسق کا کام کیا۔